أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سندنا وسيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جو چیزیں بنائی ہیں تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے آزمائش کے لیے۔ اس آزمائش پہ کھرا اترنے کے لیے اللہ نے دو چیزیں پیدا کی، ایک حلال ایک حرام۔ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اگر سب کے سب حلال ہوتی پھر آزمائش کہاں؟ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، کون ہماری باتوں پر چلتا ہے۔ سب چیزیں حلال جتنی دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہے، تو پھر یہ فرق کیسے ہوتا ہے کہ کون اچھا عمل کر رہا ہے کون غلط عمل کر رہا ہے؟ اس لیے اللہ نے کائنات میں بہت سارے چیزیں پیدا کی، کچھ چیزوں کو اللہ نے کہا یہ حلال ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں کہا یہ حرام ہے، اور فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول تم کو جن چیزوں کے بارے میں بتائے کہ یہ لے لو تو اسے لے لو، جن چیزوں کے بارے میں بتائے کہ اسے رک جاؤ تو رک جاؤ۔ تو حلال اور حرام دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ حلال اختیار کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اگر ہم نے حرام اختیار کیا تو وہ راستہ جنت کا راستہ نہیں ہے بلکہ اس کا راستہ الگ راستہ ہے، اس صراط مستقیم کا راستہ نہیں ہے بلکہ وہ شیطان کا راستہ ہے۔ کلو لحم نبت من السحت کانت النار اولا بہ، جو گوشت بھی حرام سے پیدا ہوگا وہ جہنم ہی اس کا زیادہ مستحق ہے۔ انسان کی مومن کی زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہے ایمان کے بعد اعمال صالحہ جو اللہ نے فرض کیے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج، ان فریضوں کے بعد سب سے اہم اور بنیادی چیز وہ ہے حلال چیزوں کا اختیار کرنا۔ طلب کسب الحلال فریضۃ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ حلال روزی کا اختیار کرنا یہ فرض ہے بعد الفریضہ، اولین فریضے کے بعد۔ اولین فریضہ نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ اولین فریضہ۔ ان فریضہ کے بعد جو اول فرض چیز ہے، بنیادی چیز ہے، وہ حلال روزی کا اختیار کرنا۔ اس حدیث پاک سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ معلوم ہوا کہ روزی کا حلال روزی کا اختیار کرنا یہ فرض ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ فرض ہے لیکن اولین فریضے کے بعد
یعنی نماز روزی کے طلب میں اور نماز میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے. تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ ڈیوٹی اگر ہو رہی ہے، نماز چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، ذہن میں آتا ہے یہ بھی تو فرض ہے. ڈیوٹی میں ہیں، کام پہ لگے ہوئے ہیں، نماز چھوٹ گئی، ظہر کی چھوٹ گئی، عصر میں پڑھ لیں گے، عصر میں چھوٹ گئی، مغرب میں پڑھ لیں گے. یہ ذہن میں یہ ہے کہ روزی کا طلب کرنا بھی فرض ہے، یقیناً فرض ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہے فریضۃ بعد الفریضہ، ان فرائض کے بعد یہ فرض ہے. لہذا نماز اور روزی میں اگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو ہم پہلے نماز کو ترجیح دیں گے، اس کے بعد روزی کو تلاش کریں گے. بہت سارے لوگ آفس میں کام کرتے ہیں، ٹائم نہیں ملتا، تو آ کے کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد آنے کے بعد تمام نمازوں کے ہم قضا کرتے ہیں. نہیں، اگر ٹکراؤ ہو جائے تو اس ٹکراؤ میں روزی کے طلب کو چھوڑ کر کے پہلے ہم اس فریضے کو ادا کریں گے، نماز کو ادا کریں گے جو اللہ نے بنیادی اولین فرض رکھا ہے، اس کے بعد روزی کا طلب کرنا فرض ہے. فرض تو ہوا، لیکن فرض ہوا فریضے کے بعد فرض ہوا. دونوں میں ٹکراؤ اگر ہو جائے تو پہلے اولین فریضے کو ترجیح دیں گے، اس کے بعد روزی کو تلاش کریں گے. اور دوسری بات ہمیں معلوم ہوئی کہ جو ہم تجارت کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، سبزی بیچ رہے ہیں، آلو بیچ رہے ہیں، ٹماٹر بیچ رہے ہیں، کھیتی میں کام کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارا دین کا حصہ ہے، دنیا کا حصہ نہیں. اگر کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں لگا ہوا ہے، نماز روزہ کا پابند ہے، لیکن وہ کھیتی میں لگا ہوا ہے، وہ دنیا دار نہیں ہے. آج ہمارے ذہنوں میں یہ کہ دنیا میں لگا ہوا ہے، دنیا دار نہیں ہے، وہ بھی ایک فرض کو ادا کر رہا ہے، وہ بھی دین کا حصہ ہے. حلال روزی کا اختیار کرنے کے تمام ذرائع کو اختیار کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے، دنیا کا حصہ نہیں. لہذا اس میں اگر ہم نے نیت کر لیا کہ ہم کھیتی باڑی کر رہے ہیں تاکہ بال بچوں کی کفالت کریں گے، گھر والوں کی کفالت کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، تو دین کا اعلیٰ درجہ بن جائے گا. صرف تھوڑی سی نیت ہمیں کر لینی ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو ایک بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا اور یہ پوچھا کہ آپ کا کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں، بڑی شفقتیں، اللہ کی بڑی نوازشیں ہمارے ساتھ رہی، لیکن ہمارے بغل میں جو لوہار رہتا تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، اس کا تھوڑا سا درجہ مجھ سے آگے بڑھ گیا. وہ بزرگ بیدار ہوئے، گھر میں گئے، معلوم ہوا کہ ہاں بغل میں ایک لوہار رہتا تھا، ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. ان کی بیوی سے پوچھا کہ کون ایسا عمل کرتے تھے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بڑھا کر دیا، وہ کون ایسا عمل کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ان کی اہلیہ نے کہ دن بھر تو وہ لوہاری کا کام کرتے تھے، رات میں تھکے رہتے تھے. پڑوس میں ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، آوازیں آتی تھی تو وہ کبھی کبھی جاگ کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کاش کہ مجھے بھی وقت ملتا دن میں تو آرام کرنے کا موقع مل جاتا، تاکہ رات میں جاگ کر کے میں بھی ان کی طرح تہجد پڑھتا. اور دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ لوہا جب کوٹتے تھے، وہ لوہا گرم کر کے لوگ کوٹتے ہیں، تو جو ہی اذان کی آواز آتی تھی، اگر لوہا انہوں نے یوں اٹھایا اور اللہ اکبر کی آواز آئی تو اتنی بھی تاخیر نہیں کرتے تھے کہ اس کو کوٹ لیں. جو ہی آواز آئی تو جہاں لوہا ہوتا تھا، پھاوڑا ہوتا تھا، وہی اس کو پھینک دیتے تھے کہ اللہ کی آواز آنے کے بعد، اللہ کے بلانے کے بعد ہم دنیا کا کام نہیں کریں گے. یوں پھینک دیتے تھے اور ڈائریکٹ مسجد کی طرف چلے جاتے تھے.
فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے زیادہ ان کا ایک درجہ ان کو ملا۔ لوہاری کا کام کر رہے، آج ہمارے یہاں لوہار کر رہا ہے، لوہار ہے، نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، چاہے لوہار ہو، سبزی بیچنے والا ہو، چاہے کھیتی کرنے والا ہو، رکشہ چلانے والا ہو۔ اگر رکشہ چلانے والا ہے، اگر 5 وقتوں کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز کا وقت ہوا، رکشہ کو روک دیا، پہلے نماز پڑھا، اس کے بعد رکشہ چلاتا ہے، یہ ہم سے 1000 گنا وہ اچھا ہے جو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چاہے دنیا میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ دروازے پہ جائے تو دھکا دے دیا جائے، رشتہ کا پیغام بھیجے تو رشتہ ان کا قبول نہ کیا جائے، لیکن ایسا مرتبہ اللہ کے نزدیک ان کا ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ دکھنے میں بظاہر کوئی مقام نہیں دنیا میں، لوگ ان کو مجنون اور پاگل سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی حقیقت ہے، لیکن اللہ کے نزدیک بڑا ان کا مرتبہ۔ میں نے ایک واقعہ آپ کو کئی مرتبہ سنایا خواجہ بہلول رحمت اللہ علیہ کا۔ ہارون رشید کے زمانے میں خواجہ بہلول رحمت اللہ علیہ بزرگ تھے، لڑکے ان سے مذاق کرتے تھے، اللہ والے تو پاگلوں کی طرح ایسے رہتے تھے، نماز روزے میں لگے ہوئے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید نے ان سے مذاقاً کہا کہ ہارون اے بہلول یہ لاٹھی لے لو، اور تم سے بڑا بیوقوف اگر دنیا میں کوئی نظر آئے تو یہ لاٹھی اس کو دے دینا۔ بزرگ فوراً جواب نہیں دیا کرتے، لے لیا انہوں نے لاٹھی، بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ سال کے بعد ہارون رشید بیمار پڑ گئے، اور ایسی بیمار کو ان کو امید نہیں رہی کہ اب حیات ہماری باقی رہے گی۔ خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا، گئے عادت کے لیے، کہا السلام علیکم بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ کہا طبیعت اچھی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ میری حیات اب نہیں ہے۔ کہا کہاں کا سفر ہے؟ کہا بہت لمبا سفر ہے۔ کہا واپسی؟ کہا بہلول تم بھی ایسی بات کرتے ہو، ارے وہاں جا کے کون واپس آیا؟ کہا کوئی تیاری؟ کہا بہلول میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ کہا بادشاہ سلامت آپ نے مجھے لاٹھی دی تھی، میں نے تمام علاقوں کا چکر لگایا، لوگوں کا جائزہ لیا، آپ سے بڑا بیوقوف مجھے کوئی نظر نہیں آیا، یہ لاٹھی آپ لے لیجیے۔ آپ تھوڑے سفر پہ جاتے تھے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جاتے تھے تو پورے خدام کے ساتھ، جاہو حشم کے ساتھ، پورے فوجیوں کے ساتھ، تمام اسباب کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، سوئی تک رہتے تھے، تمام چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی تھی کہ نامعلوم سفر میں کیا ضرورت پڑ جائے، ڈاکٹر بھی ساتھ میں، حکیم بھی ساتھ میں، اطباء ساتھ میں، تمام جاننے والے ساتھ میں ہوا کرتے تھے۔ حالانکہ سفر سے واپس آنا، اپنا گھر آنا آپ کا معلوم تھا کہ ہم 1 دن کے بعد، 2 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد واپس آ جائیں گے، اس کے باوجود آپ تھوڑے سفر میں جا رہے ہیں تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ آپ جاتے تھے کہ نامعلوم کیا چیز کی ضرورت پڑ جائے گی، واپسی آپ کی ممکن تھی۔ آپ ایسے لمبے سفر میں جا رہے ہیں، ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں سے آپ کو واپس آنا بھی نہیں ہے، ہمیشہ وہاں آپ کو رہنا ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، آپ سے بڑا بیوقوف مجھے کوئی نظر نہیں آیا، یہ لاٹھی آپ لے لیجیے۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت سارے ایسے جنہوں نے رزق حلال کو اپنایا، لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں وہاں
منا شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے ہاتھ سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھوائی تھی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کو کوئی جانتا نہیں تھا، ان کا روزانہ کام یہ تھا کہ گھاس کو کاٹتے تھے اور کاٹنے کے بعد وہ بازار میں جاتے تھے، ان کی قیمت متعین تھی 1 روپیہ یا 2 روپیہ، لوگ لوٹا ماری کرتے تھے، حضرت ہم کو دے دیجئے، ہم کو دے دیجئے، زیادہ قیمت بھی نہیں لیتے تھے، جتنا ان کی قیمت فکس ہے اتنی قیمت وہ لاتے تھے، ان میں سے کچھ پیسہ کو جمع کرتے، کچھ پیسہ کو صدقہ نکالتے، کچھ پیسہ کو وہ اپنے بال بچوں میں خرچ کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم نہیں تھے، لیکن دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھنے کی نوبت آئی، اس زمانے کے تمام علماء، فقہاء، محدثین جب آتے تو مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور یہ منا شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کے ہاتھ سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھوائی۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کا بچپن کا زمانہ تھا، اس سال میں 1 مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی دعوت کرتے تھے، اس دعوت کے انتظار میں اساتذہ اکرام محدثین انتظار رہتا تھا کہ حضرت کب دعوت کریں گے۔ وہ جو مال حلال کی برکت اور جو خوشبو آتی تھی، وہ مہینوں اس کی عبادت میں مزہ ملتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم دین ہیں، امام شافعی کتنے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امام احمد ان کے شاگرد ہیں، ان کے یہاں مہمان ہوئے۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو معلوم ہوا کہ امام احمد آ رہے ہیں، تو پورا شہر امڑ پڑا کہ امام احمد آ رہے ہیں، پورا استقبال کے لیے۔ بڑے بڑے لوگ دسترخوان پہ جب کھانا کھانے لگے تو عجیب و غریب انداز میں ادھر سے لے رہے، ادھر سے لے رہے، ادھر سے لے رہے، یہ کھا رہے، ادھر سے ادھر، مطلب دسترخوان پہ ادھر سے پورا۔ اب لوگ دیکھ کر کے پریشان ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، کسی کو کچھ بولنے کی جرت نہ ہوئی۔ بہرحال کمرہ تیار ان کے لیے جو تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بچیوں نے وہاں پانی رکھ دیا تاکہ وضو کریں گے، تہجد وغیرہ پڑھیں گے۔ صبح ہو گئی، دیکھا پانی جوں کا تو رکھا ہوا ہے۔ نماز کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے رہا نہیں گیا، کہا احمد تم بدل گئے۔ ہمارے بچیوں نے اعتراض ہی کیا ہے کہ ایک تو کھانا آپ نے بالکل زیادہ مقدار میں آپ نے کھایا، تہجد کے لیے پانی رکھا میں نے، پانی جوں کا تو رکھا ہوا، آپ نے تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ حضرت بات ایسی نہیں ہے، حلال روزی کی برکات اس قدر تھی کہ مجھے انوارات ٹپک رہے تھے، مجھے لگا کہ ایسا کھانا پھر ملے یا نہ ملے، لے لو جتنا کھانا ہے۔ اور جب میں نے کھانا کھایا تو رات بھر مجھے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، وضو ہمارا نہیں ٹوٹا، رات بھر میں جاگ کر کے تہجد بھی میں نے پڑھی، اور 1 آیت سے 100 مسائل میں نے استنباط کیے، 1 آیت سے 100 مسائل میں نے نکالے۔ یہ حلال روزی کی برکت ہے۔ تو حلال روزی کا اختیار کرنا یہ ہر مومن کا فریضہ ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہر چیز پہ ہم خیال تو کرتے ہیں، لیکن مال کہاں سے آ رہا ہے اس کی ہمیں کوئی تحقیق نہیں ہے۔ لا یبال المرء یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان انسان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پیسہ کہاں سے لے رہا ہے، حلال سے ہے حرام سے ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے، بس آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ جھوٹ سے ہے، فریب سے ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ بڑے خسارہ ہے، بڑا نقصان ہے، بہت ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ جب لوگوں سے لیتے ہیں، الذین یکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے اپنا حق لیتے ہیں تو پورا سمیٹ کر لیتے ہیں، بڑھا کر لیتے ہیں۔ ارے حقوق کی رعایت کرو، حقوق کی رعایت کرو، میرا پیسہ پورا واپس کرو۔
तोलेंगे, लेना हो तो बढ़ा के और दो। वइदा कालोहम औ वज़नोहम, और जब लोगों को देते हैं तो घटा कर देते हैं। लेने की बारी आई तो अपना हक नजर आ गया, दूसरे का हक देने की बारी आई तो टाल मटोल, जितना देना है उतना नहीं देते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका, अल्लाह फरमाते हैं क्या उसको समझ नहीं आती, क्या उसको पता नहीं है अन्नहुम मुबअसून, कि सबको दोबारा बुलाया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा। लियौमिन अज़ीम, बड़े दिन में, क़यामत के दिन में। अभी तुमने नाप तोल में कमी कर लिया, अभी तुमने दूसरे के हुकूक को मार लिया, अबने तुमने दूसरों की जमीन को मार लिया, दूसरों की जायदाद को मार लिया, बहनों के हुकूक को मार लिया, भाइयों के हुकूक को मार लिया, पड़ोसियों के हुकूक को मार लिया। न बीवी शौहर के हुकूक को अदा करे, न शौहर बीवी के हुकूक को अदा करे, कोई किसी के हक अदा नहीं करता है। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबअसून, क्या उसका ख्याल ये है कि वो दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा? क्या वो समझता है कि यूं ही दुनिया में मैंने तुमको भेज दिया? अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबअसून लियौमिन अज़ीम। आप सूरत हाल देख लीजिए, जजों का पैसा, वकीलों का पैसा, कर्मचारियों का पैसा, झूठी मुकदमात लड़ करके पेशा दूसरे के मुकदमा, मालूम है कि ये कातिल नहीं है लेकिन उसको कातिल बना करके लाखों रुपया हम कमा रहे। 10 मंजिला बिल्डिंग बना लिया, ऊपर लिख दिया वकील जस्टिस फला ढका लिख करके है। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबअसून। जिंदगी अगर हमने सत्तू में गुजार दिया, जिंदगी हमने सूखी रोटी में अगर गुजार दिया, हलाल तरीके से गुजार दिया, दुनिया में कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं, दरवाजों से हमको धक्का दे दिया जाए, लेकिन हलाल रोजी खा के अगर हम गए हैं तो अल्लाह के यहाँ इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। करोड़ों रुपया हमने कमा लिया और हमारे हराम से कमाया है। सबसे बड़ा नाकारा, सबसे नाकाम वही शख्स है जो दुनिया को बनाने के लिए अल्लाह को नाराज कर लिया। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबअसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। जिस दिन पूरी कायनात के लोग खड़े होंगे, रब्बुल आलमीन के पास खड़े होंगे, एक एक चीज का हिसाब होगा। ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम, इंसान का कदम टल नहीं सकता है। यौम यक़ूमुन नास, रब के पास खड़े होंगे। ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम, और वहां से कदम बढ़ नहीं सकता है, हत्ता युसअला अन खम्सिन, यहां तक के 5 चीजों का वो जवाब नहीं दे देगा। यौम यक़ूमुन नास लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग खड़े होंगे रब्बुल आलमीन के पास। और हदीस के अल्फाज, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम, इंसान का कदम बढ़ नहीं सकता है, हत्ता युसअल अन खम्सिन, यहाँ तक के 5 चीज़ों का वो जवाब नहीं दे देगा। अन उम्रिही फीमा अफना, उमर को तुमने कहाँ ज़ाय किया। वन शबाबिही फीमा अबला, जवानी को कहाँ लगाया। वन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, माल तुमने कहाँ से खर्च किया और कहाँ से पाया और कहाँ खर्च किया। अगर हलाल तरीके से माल हमने कमाया भी, लेकिन खर्च हमने कहाँ किया है उसका भी जवाब हमें देना होगा। शादियों में जो हम खर्च लाखों रुपया कर रहे हैं, जवाब देना होगा। जरूरत के मुताबिक खर्च करना, लेकिन जरूरत से ज्यादा ये टिंग डांग जितना भी हम करते हैं, 50 तरह के खाना लगे हुए हैं, कोई खाने वाला नहीं है, गरीब भूखा पड़ रहा है, पड़ोसी के यहाँ खाना नहीं है, और शादी हाल में आप देख लीजिए खाना लेकर के यूं फेंक रहे हैं, खड़े खड़े खाना खा रहे हैं। क्या रब के यहाँ इसको पूछा नहीं जाएगा? एक हदीस पाक का तवील है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर आए, भूख की शिद्दत की वजह से उसी आन में अबू बकर सिद्दीक आए। कहा अबू बकर मा अखरजा का, क्यों निकले अचानक इस वक्त में? कहा हुजूर बड़ी तेज भूख लगी, घर की इतनी शिद्दत की भूख लगी, घर में कुछ खाने को नहीं था, परेशान होकर के बाहर आ गया। कहा अबू बकर मेरा भी वही हाल है। उसी आन में उमर फारूक भी आ गए। कहा मा अखरजा का, किस चीज ने निकाला? कहा बहुत तेज भूख लगी या रसूल अल्लाह, घर में कुछ खाने को नहीं। कहा चलो चलते हैं फलां के बागीचे में, फलां के घर में। वहाँ गए,
جانے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صدیق اکبر، عمر فاروق آئے ہیں۔ انہوں نے مہمانی میں شروع کی۔ جلدی سے انہوں نے بکری کو، وہاں عرب میں تو جلدی سے بکری ذبح کر کے تازہ بناتے ہیں وہ کباب کی شکل میں۔ پھر کھجوریں لائی گئی، اس میں گدری کھجوریں تھی، پکی کھجوریں تھی۔ کھانا کھایا، کھانے کے بعد جو گدری کھجوریں اس کو عمر فاروق نے یوں پھینکا جو کچی تھی، کہا عمر اس نعمت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اتنی تیز بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے جو ہم کو کھلایا ہے اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ گھروں میں برکت نہیں ہے، ہم اپنے باورچی خانہ میں جا کے دیکھ لیں روزانہ، اور روزانہ ایک فوٹو ہم کھینچ لیں کہ کتنا کھانا ہمارا ضائع ہو رہا ہے۔ ان ضائع کھانوں کو اگر ہم یوں پھینک دیتے ہیں اپنے باورچی خانے کو سنبھالیے، اللہ تعالیٰ گھروں میں برکتیں نازل کر دے گا۔ کھانا ضائع اور نالیوں میں چلا جا رہا ہے۔ اللہ نے روزی دیا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو صحیح جگہ لگانا یہ ضروری ہے۔ ہمیں زندگی میں بس کہیں بھی چلے گئے کھانا کھا لیے، کوئی تمیز نہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، مشکات کی روایت میں ہے، انہوں نے کچھ لایا، مٹھائی وغیرہ لائی تو ہمارے اپنے دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ایک لقمہ انہوں نے کھا لیا۔ کھانے کے بعد کہا کہ بھئی تم نے لایا کہاں سے تھا؟ کہا کہ وہ زمانے جاہلیت میں غیب کی باتیں بتایا کرتا تھا لوگوں کو، کسی کا کام ہو گیا صحیح بتا دیا تھا، اس کے بدلے میں اس نے ہم کو مٹھائی دی تھی تو میں نے اس کو بھی لایا تھا۔ اور صدیق کا چہرہ فق ہو گیا کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، مال حرام ایک لقمہ میرے اندر چلا گیا۔ اب انہوں نے جو قے کرنا شروع کیا، ایک لقمہ اندر جائے کتنا کم ہوگا، اب جتنی انگلی پریشان، پورا زخم ہو گیا، نہیں الٹی ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ پانی پینے سے ہو سکتا الٹی ہو جائے۔ ایک مشکیزہ پانی منگوایا اور پی 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 کر کے جتنی مشق ہو سکتی ہے، جب تک کہ مکمل طور پہ الٹی نہیں ہو گئی انہوں نے چین نہیں لیا۔ لوگوں نے کہا کہ ایک لقمہ کے لیے آپ اتنا پریشان ہو گئے؟ کہا میرے کانوں نے سنا ہے، زبان رسالت سے میں نے یہ سنا ہے، ایک لقمہ بھی اگر کسی کے پیٹ میں چلا گیا وہ جہنم کا مستحق ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے خوشبو تھی، اس کو بیچنا تھا تو اپنے اہلیہ کو دیا کہ لو اس کو کاٹ کر کے، کبھی کبھی منہ سے کھولنا پڑتا تھا ایسے کر کے، تو خوشبو ہے، خوشبو تو آئی، تو کبھی ہاتھ میں لگ گیا تو ایسے پوچھ لیا۔ عمر فاروق گھر میں تشریف لائے، پوچھے یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے؟ کہ امیر المومنین وہ جو خوشبو آپ نے بیچنے کے لیے دیا تھا تو میں کاٹ رہی تھی، لگ گیا تھا، میں نے دوپٹہ میں لگا لیا۔ کہا بیت المال کا مال اور میری بیوی کے دوپٹے پہ لگ جائے وہ حرام حرام حرام۔ وہ فوراً گھر میں وہ مکمل طور پہ صابن لائے جو اس زمانے کا تھا، اور دھوتے رہے مکمل خوشبو جب تک کہ نہیں چلی گئی تب تک کہ انہوں نے استعمال اس کو نہیں کیا۔ آج تم پورا پیٹ بھر کر کے حرام کھاتے، ایک لقمہ خوشبو کا یہ حال ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح کو پڑھیں، خلافت کے بعد وہ اہلیہ کے قریب جانا انہوں نے چھوڑ دیا خوف کی بنیاد پر۔ گھر میں آئے تو بچیوں کو دیکھا کہ منہ پہ یوں بچیاں جو ہے ہاتھ منہ پہ جو انگلیاں رکھی ہوئی، کیوں؟ کچا کچھ کھانے کو نہیں تھا تو کچا پیاز انہوں نے کھایا تھا جس کی بو آ رہی تھی، حالانکہ ان کی اہلیہ فاطمہ وہ عبد الملک کی بیٹی تھی، بادشاہ، بھائی بھی بادشاہ، باپ بھی بادشاہ، چچا بھی بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ اور شوہر خود بادشاہ تھا، لیکن یہ حلال روزی اختیار کرنا تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا تو انہوں نے کچا پیاز کو بچیوں نے کھایا تھا۔ کیا وہ نہیں کھا سکتے تھے؟ ان کو شوق نہیں تھا؟ وہ بھی تو کھا سکتے تھے۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ سب سے بنیادی چیز ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہمیں پہلا مقصد ہے مال کمانا، پھر
پھر آخرت، حالانکہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہمیشہ بہترین اور باقی رہنے والی آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کو پیش نظر رکھ دیں گے، دنیا میں اگر تھوڑی سی مشقت آ گئی، حلال روزی ہم نے اختیار کر لیا، اور اس کے اختیار کرنے میں اگر پریشانی آ بھی گئی تو کیا ہو؟ ایسی نہیں ہوتا، بہنوں کے حقوق تو دے ہی نہیں کوئی، نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، اور بہن مانگ رہی حصہ تو اس میں طویل پہ طویل نہیں، ابا نے تمہاری شادی میں خرچ کر دیا تھا، تمہارا کوئی حصہ نہیں بنتا، نہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ کا تاکید و حکم ہے اولاد کے بارے میں، بیٹا ہو یا بیٹی، للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹی کا ایک حصہ بیٹے کا دو حصہ، یہ اللہ نے بنا دیا، ضابطہ بنا دیا ہے، اگر نہیں دیں گے کتنی بھی عبادت ہم کر لیں، راتوں کو تہجد میں اٹھ کر کے ہم نے مصلی کو اگر پیشانی سے پھاڑ دیا، خدا کی قسم اگر ہم نے بہنوں کا حصہ نہیں دیا وراثت میں، کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لا تزول قدم آدم، ابن آدم کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک کہ اس کا جواب ہم نہیں دے دیں گے۔ نہیں، کچھ سننے کے لیے تیار نہیں۔ کیا کرو گے مال جمع کر کے میرے بھائی، کیا کرو گے؟ کس کے لیے دولتیں جمع کر رہے ہو؟ اولاد کے لیے ہر آدمی اپنی قسمت میں پیدا ہوا ہے، جس کے مقدر میں جو لکھا ہے اس کو مل کر رہے گا۔ اگر اولاد کے ساتھ جنت میں زندگی گزاریں گے کتنا مزہ آئے گا، بال بچوں کے ساتھ، سب فیملی کے ساتھ جنت میں ہے، باپ جہنم میں، بیٹا ادھر پڑا ہوا وہ ادھر پڑا ہوا، کیا زندگی؟ دنیا میں مال جمع کرنا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، حلال مال اگر ہے اور نیک آدمی ہے کیا بہترین چیز ہے، لیکن شرط یہ کہ حلال مال ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو زمین کے اندر ہے، جو ہم نے دنیا میں پیدا کیا، وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واشکروا، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایھا تعبدون، اگر تم اللہ کی مانتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پاک چیزیں کھاؤ، حرام مت کھاؤ، حرام کھاؤ گے عبادت قبول نہیں ہوگی۔ سٹہ بازی عام ہو چکا مسلمانوں میں، جوا کھیلنا عام ہو چکا مسلمانوں میں، پورا علاقہ سٹہ بازی میں لگا ہوا ہے، لاٹری میں لگا ہوا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، حاجی صاحب بن گئے، نمازی صاحب بن گئے، لیکن ساتھ میں مغرب کے بعد بیٹھ کر کے یہ پتہ کھیل رہے ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ۔ میرے بھائی کیا ہوگا؟ جس میں ہمارا ناپاک، ہم نماز پڑھنے جائے کوئی نہیں کہے گا کہ نماز ہو جائے گی، وضو ہمارے پاس نہیں ہے کوئی نہیں کہے گا نماز ہو جائے گی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا ہے۔ کپڑوں کو پاک رکھنا جب ہے تو جسم کو پاک رکھنا، دل کو پاک رکھنا، طہارت روحانی سے پاک رکھنا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جوا، یہ شراب، یہ سٹہ بازی سب کے سب شیطان کا کام ہے، فاجتنبو، بچو۔ لوگ قریش میں نسلوں کو برباد کر دیا لوگوں نے، مالدار لوگوں نے، قریش کو منگا کر کے لوگ بیچ رہے ہیں، کیوں؟ اپنا مالدار ہو رہے ہیں لیکن اس کو نوجوانوں کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ سب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اپنی دنیا بنا کر کے، دنیا بھی کیا بنا رہے ہیں، نسلیں برباد ہو رہی ہے، پوری مسلمانوں کی نسلوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ لوگ باضابطہ غلہ بنا رکھا لوگوں نے، قریش کا پیٹی کے پیٹی منگا رہے ہیں اور اس کو سپلائی کر رہے ہیں، برباد کر رکھا پورا معاشرے کو۔ روزانہ لوگ آتے ہیں میرا بیٹا برباد ہو گیا، کوئی ایسا تعویذ دے دیے کہ قریش چھوڑ دے۔ اس کا ایک ہی تعویذ ہے، جو قریش بیچ رہا ہے اس کو جا کر کے کوٹو، اس کو۔ لیکن کون کوٹے گا؟ تجھے مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، ڈاکوؤں سے گلا نہیں ہے، یہ رہبر جو بنے ہوئے ہیں قوم کے،
جو ذمہ دار ہیں گاؤں کے وہی کورینس بیچنے پہ لگے ہوئے، تو کس سے گلہ کیا جائے گا؟ کس سے گلہ کریں گے؟ کس سے شکایت کریں گے؟ جو تھانوں میں آ کے شکایت کرتے ہیں وہ خود کورینس بیچتے ہیں۔ میرے بھائی کیوں ایسا نسلوں کو برباد کر رہے ہو؟ یہ سب حرام ہے، نسلوں کو برباد مت کرو۔ اللہ جو دوسروں کی نسل کو برباد کرے گا، کیا اللہ اس کی نسل کی حفاظت کر دے گا؟ یہ پورا علاقہ چترا میں سنا کہ وہاں بھی لوگوں نے یہ کورینس بازاتا شروع کر دیا، وہاں بھی نوجوان پریشان، 12 سال کا، 13 سال کا، 15 سال کا، سب کورینس میں مست ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہاں چلا گیا؟ کہاں معاشرہ چلا گیا؟ جب شراب کی حرمت آئی تھی تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں پلا رہا تھا شراب، جہی ایک صحابی نے کہا کہ شراب حرام ہو گئی، یوں بخاری کے الفاظ ہیں، کسی کا پیالہ یہاں تک تھا، کسی کا پیالہ یہاں تک تھا، صرف خمر شراب، انما الخمر حرمت، ایک صحابی نے آ کے کہا کہ شراب حرام ہو گئی، یوں تھا، یوں بخاری کے الفاظ ہے، پٹک دیا بھائی، پٹک دیا۔ اس سے زیادہ شراب کا عادی کو ہو سکتا ہے؟ عرب سے زیادہ جو گھٹی میں پلا ہوا تھا، آج بولتے ہیں نشہ نہیں چھوڑتا، نشہ نہیں چھوڑتا۔ کس نے کہا نشہ نہیں چھوڑتا؟ ارے یوں تھا، یوں لب پہ آ چکا تھا، لب پہ یوں کر کے آیا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں یوں پٹخ ڈالا لوگوں نے، اتنی بھی تحقیق نہیں کیا کہ اس کو پی لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے۔ آرہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بڑی پریشانی آ گئی۔ پریشانی آئے گی نہیں مسلمانوں، اپنے روزیوں کو حلال کر لو، پیٹ کو پاک و صاف کر لو، زندگی کو صاف